السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس انسانیت کے خالق رب العالمین کی طرف سے آخری پیغام اور آخری میسج کہ یہ سورۃ النساء 4 نمبر کی سورت کی آیتوں کی تلاوت کی توفیق دی اسی رب نے۔ آئیے سب سے پہلے کوشش کریں کہ اس کے معنی کے قریب ہو سکیں، اس لیے کہ ہم نے اس زبان سے اپنی دوریاں بڑھا لی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری اس کوششوں میں ہم سفل ہوں۔ اس کی مدد اور استعان کی ہمیں ضرورت ہے ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے اور ہر آیت کو سمجھ کر اپنے عمل میں لانے کے لیے۔ وصیت یا نصیحت کر رہا ہے تم کو اللہ تمہارے اولاد کے تعلق سے، بیٹے کو حصہ 2 بیٹیوں برابر، پھر اگر بیٹیاں 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 جو چھوڑا مرنے والے نے، اور اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اس کو آدھا، اور والدین میں سے ہر ایک کے لیے اس میں سے 6واں حصہ جو چھوڑا اگر ہو اس میت کو اولاد۔ پھر اگر میت کو کوئی اولاد نہ ہو اور وارث ہو رہے ہوں اس کے ماں باپ تو اس کی والدہ کو 1/3۔ پھر اگر میت کو بھائی بہن ہوں تو اس کی والدہ کو 6واں، جو وصیت کی گئی ہو وہ ادا کر دی جائے اور قرض بھی ادا کر دیا جائے۔ تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولاد تمہیں نہیں پتہ کہ نفع میں کون کس سے زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ نے فرض کر دیے ہیں، بے شک اللہ بڑے علم والا حکمت والا۔ اس زبان میں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی آخری وحی اتاری، اس زبان کو اتنا پاورفل بنایا کہ وہ وحی کا لوڈ اٹھا سکے اور بات پوری طریقے سے مختصر طور پر سامنے آ جائے۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتنے فرقے اور اتنی فقہوں کے باوجود انہیریٹنس لاء میں ہمیں کہیں کوئی فرق نہیں دکھائی دیتا۔ یہ مضبوطی ہے، اس طرح سے بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے اخیر میں بڑی سخت بات بھی کہہ دی کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں اور اس کو تم کراس کرو گے تو پھر آگ میں تم کو داخل کر دے گا۔ اتنا زیادہ یہ سینسٹیو معاملہ ہے۔ دوسری بات اس میں اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ یہ وہ جو مر چکا ہے جو شخص، اس کے لیے احکامات کے بجائے زیادہ تر احکامات کا خطاب ان لوگوں کی طرف ہے جو مرنے کے بعد وہ سوسائٹی اور اس کے بہت قریبی رشتہ دار، چاہے بیٹے ہوں دیگر رشتہ دار ہوں، جو جتنا قریب ہو، ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ یہ تقسیم ہو۔ اور ایک بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ انسان کے جو بھی مال اور دولت ہوا کرتی ہے اس کو یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس دنیا میں جب آتا ہے تو لے کر نہیں آتا، اور اس دنیا سے جب جاتا ہے تو لے کر نہیں جاتا۔ اصل میں یہ مال اللہ الذی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال ہوتا ہی ہے اللہ کا، ساری دنیا کا سارا دھن اور مال اس کا اگر کوئی مالک ہے تو صرف اللہ رب العالمین، جس کو فرمایا کہ نرثہ ما یقول ویاتینا فردا۔ یہ انسان جس کو کہتا ہے یہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے، اس کو سب کو یہ چھوڑ کے اکیلا میرے دربار میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور مال کا تو اصل وارث ہی میں ہوں۔ اس چیز کو خیال رکھا جائے کہ کسی کو اللہ نے دھن اور دولت دیا ہے یا جو کچھ بھی دیا ہے وہ ہے ہی رب العالمین کا، جس کو اس کو ٹرسٹی بنایا گیا ہے اس کی لائف ٹائم تک۔ جیسے اس کی لائف ختم ہوئی، جیسے کسی شخص کا انتقال ہوا،
اس کی ساری ویلتھ اب اصل مالک کی ہو گئی، یعنی اللہ کی ہو گئی۔ اب اللہ اسی کو اپنے دوسرے ان بندوں کے درمیان بانٹنا چاہتا ہے جو اس مرنے والے کے قریبی رشتہ دار ہیں، اس لیے کہ یہ آدمی جو پروان چڑھا تھا، بچپن سے اس کو ضرورت پڑی تھی رشتہ داروں کے بیچ حفاظت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری زندگی گزاری ہے۔ اب کون کس سے نفع میں زیادہ قریب ہے یہ طے کرنا اس رب کا کام جس نے ساری رشتہ داریاں بنائی، اور پھر مال کا اصلی مالک تو وہ ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ جو نئے ٹرسٹیز بنائے جائیں وہ اس کے قریبی رشتہ دار ہوں اور ان کا پورشن اتنا اتنا ہو۔ پھر جو دو آیتیں جس میں انہیریٹنس لا بیان کیا گیا ہے، میں اگر میرا انتقال ہو جائے، میرے بعد میرے مال اور دولت یا جائیداد یا جو کچھ بھی چیزیں ہیں اس کی تقسیم کی ذمہ داری میرے رشتہ داروں پر ہے، میں تو دنیا سے چلا گیا، اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے۔ ہاں، وصیت کے تعلق سے ایک انسان کے، ایک مومن کا کیا فرض ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی 180 نمبر کی آیت میں فرما دیا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ مومنو، تم پر فرض کر دیا گیا۔ جب فرض کر دیا گیا، کتب لفظ آ گیا تو اس کے معنی ہی ایسے ہیں کہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ فرض ہے، ایسے یہ فرض عین ہے۔ کتاب اللہ سے جو دین آئے گا اس میں انسان کو پتہ ہوگا کہ اس پہ فرائض کون سے ہیں، اور فرائض کو اس کو انجام دینا ہی ہے بہر صورت، ورنہ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس آیت شریفہ میں فرمایا گیا کہ تم پر فرض ہے مومنو، اگر کسی کو یہ محسوس ہو کہ اس کا موت کا وقت قریب آ رہا ہے اور اگر وہ کوئی خیر کے کام چھوڑے جا رہا ہو تو اپنے والدین یا قریبی رشتہ داروں کو اس کی وصیت کر دے، اور متقین پر یہ حق بنتا ہے کہ کرے۔ اگر ہم میں تقویٰ ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن شریف کون سے فرض ہم پر عائد کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وصیت کرتا ہے اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے تعلق سے۔ اولاد میں انسان کو بیٹے یا بیٹی ہوتے ہیں، اولاد میں مرد اور عورت نہیں ہوتا۔ اولاد میں اس طرح کی نہیں، جب آیت شروع ہی ہوتی ہے اولاد سے تو بیٹے اور بیٹی کے رشتے ہوئے، اس میں جینڈر کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ انسان کو دو ہی چیزیں ہوں گی، یا تو بیٹے ہوں گے یا بیٹیاں ہوں گی۔ میں اس وقت 60 سال کا ہوں، چاہے میرے والد صاحب، ان کا تو انتقال ہو گیا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ انسان کتنی بھی بڑی عمر کا ہو وہ اپنے والد کا بیٹا ہی کہلائے گا، ہم بھی اپنے والد کے بیٹے ہی کہلائیں گے۔ بہرحال میل فیمیل کا یہاں سوال نہیں آئے گا، بیٹے ہوں گے یا بیٹیاں ہوں گی۔ تو اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تمہارے اولاد کے تعلق سے، بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ۔ سب سے پہلے کیلکولیشن بیٹی کا کرنا ہوگا، پھر کیلکولیشن آئے گا بیٹے کا۔ اور اگر بیٹیاں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ان بیٹیوں کے لیے 2/3 مما ترکا، یہ ایک لفظ آیا جو اصل لفظ ہونا چاہیے ترکا، ترکا استعمال نہیں ہوتا اردو میں، یہ صحیح لفظ ہوگا قرآن شریف کے اس لفظ کے، ما ترکا معنی جو چھوڑا اس نے۔ فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر بیٹی ایک ہی ہو تو اس کو آدھا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور ماں باپ کے لیے ہر ایک کو ان میں سے ہر ایک کو، دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ جو چھوڑا اس مرنے والے نے، اگر مرنے والے کو اولاد ہوئی۔ لوگ دنیا جانتی ہے کہ ماں فیمیل ہوتی ہے اور والد میل ہوتے ہیں، میل فیمیل کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں، جنڈر بایس یہ آیت نہیں ہے۔ اگر جنڈر بایس ہوتی تو پھر یہاں ماں کا آدھا ہو جاتا کہ ماں فیمیل ہے۔ چھٹا حصہ دونوں کو دیا جائے گا، ماں اور باپ دونوں کو، اس صورت میں کہ میت کو اولاد ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر میت کو اولاد نہیں تو وَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اس کی ماں کو 1/3۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ،
اور اگر ہو میت کو بھائی بہن تو اس کی والدہ کو چھٹا، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت جو کی گئی ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہاں وہ ایک بات آتی ہے جو ہمارا تعلق سے، یعنی جو زندہ ہے ان کے تعلق سے، کہ جو مال چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے تعلق سے، کہ ان کی وصیت ہونی چاہیے، جس کے لیے ایک آیت ہم نے سورہ البقرہ کی سنائی آپ کو کہ وصیت کر جائے ان ترک خیرن الوصیہ، جو بھی وصیت ہو۔ اور دوسری بات قرض کی، قرض کے بارے میں اچھی طرح سے جان لیا جائے کہ یہ حقوق العباد کی وہ آئٹم ہے جو معاف نہیں ہونے والی۔ اس کے بارے میں احادیث شریف میں اتنے زبردست مواد ملتا ہے کہ ان احادیث شریفہ کو پبلک کو سنایا جائے تو لوگ قرض مانگنے سے بھی ڈریں گے اور قرض کی ادائیگی کے لیے بے چین رہیں گے کہ قرض کی معافی نہیں ہے۔ لوگ دوڑتے ہیں قرض حاصل کرنے کے لیے، ایک الٹا مزاج ہوگا کہ لوگ ڈرنے لگے قرض اپنے آپ پر لینے کے لیے۔ بالکل الگ سسٹم کے مومن قرآن شریف تیار کرنا چاہتا ہے، بشرطے کہ جو مومن ہے اس کا دین قرآن شریف سے آیا ہو۔ احادیث شریف میں اس وقت ہم ان روایتوں کو بتا نہیں سکتے عربی اس کی، لیکن وہ احادیث شریف کی ساری ہی کتابوں میں آپ کو آئے گا وصیت کے تعلق سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، کس شخص کی نماز جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ وہ مرنے والا صحابی ہوگا یا صحابیہ ہوگی، بہت سوچنے کی بات ہے۔ لیکن آپ نماز شروع کرنے کے پہلے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی اس پر کسی کا قرض ہے؟ لوگ کہیں نہیں تو آپ نماز جنازہ پڑھاتے تھے، یا لوگ کہیں کہ قرض ہے تو آپ پوچھیں گے کہ کیا اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ وہ قرض کا پیمنٹ ہو جائے گا؟ لوگ کہیں ہاں تو آپ نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ اور پھر اگر یہ بھی ہو کہ جواب ملے کہ نہیں اتنی مال نہیں چھوڑا کہ قرض پورا ادا ہو جائے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے میں تردد کرتے تھے، نہیں پڑھاتے تھے۔ اس امت کو اگر یہ حدیث معلوم ہو تو مرنے والا زندہ جو لوگ ہیں مرنے کے پہلے اپنے قرض کی ادائیگی کی فکر کریں کہ میری نماز جنازہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھیں گے۔ ان احادیث کو بتایا نہیں گیا، اس لیے اخلاق اور کردار اس طرح تیار نہیں ہوتا۔ قرآن شریف بھی چھپ گیا، احادیث شریف بھی چھپا لی گئی۔ کیسے ہوگا، کیسے یہ دین چلے گا، کیسے اس کے فروٹس ہم کو معاشرے میں دکھائی دیں گے؟ اتنا زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ بعض احادیث تو اتنی چونکانے والی ہے کہ شہید کو اللہ تعالیٰ جنت عنایت فرما دیتے ہیں فوراً، لیکن ان احادیث میں تذکرہ یہ ملتا ہے کہ شہیدوں کو بھی حشر کے میدان میں بلا لیا جائے گا اگر ان پہ قرض ہوگا کہ بھائی ان کا قرض ہے تم پر، اس کا پیمنٹ ہونا چاہیے۔ اتنی سنجیدہ چیز ہے یہ، وہ ادا ہو پوری کی پوری، چاہے پورا مال اس میں چلا جائے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور وہ فطرت چاہتے ہی نہیں ہے۔ پوری 2 آیتوں کو اگر غور سے انسان پڑھے اور ان 2 آیتوں کے بعد آنے والی ان وعید کو جو وارننگز ہیں سخت الفاظ میں، اگر یہ دونوں چیزیں معلوم ہوں تو کوئی مرنے والے کے مال پر اس کے رشتہ دار ایسی نظریں نہ کہ چلو ہاتھ میں کچھ مال آیا، وہ نظریں ہی نہ ہوں۔ سب سے پہلے ان کو فکر یہ ہو کہ اس کے قرض کی ادائیگی کر دو۔ اگر مال یہ موجود ہے اور قرض ادا نہیں ہوا تو یہ تو چلا گیا، اس لیے کہ اتنا مال چھوڑا تھا اس نے کہ اس کا قرض ادا کر سکتے تھے ہم، لیکن ہم نے یہ قرض ادا نہیں کیا، یہ پورا کا پورا قرض ہم پر آ جائے گا آخرت۔ سب سے پہلے چاہے کپڑے جھاڑ کے ہمیں گھر اٹھ کے جانا پڑے، کچھ نہ بچا ہو اس کا مال قرض ادا کرنے کے بعد، تو بھی ان کے ماتھے پہ شکن نہیں آئے کہ ایک زبردست بوجھ سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ آج معاشرہ بالکل الگ ہے۔ آج معاشرہ یہ کہ ویٹ کیا جا رہا ہے، انتظار کیا جا رہا ہے کہ کیسے کوئی گزرے اور مال ہمارے ہاتھ آئے۔ سوچنے کی چیز ہے۔ یہ جو مورل ہمارا ڈکلائنیشن ہے، یہ گراف ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ کتاب اللہ سے ہم کو دین نہیں آیا، اس کو دوبارہ دریافت کرنا ہوگا، ورنہ سارے سسٹم وہاں رہنے کے باوجود اس کا کوئی فروٹ نہیں۔ اور وصیت کے تعلق سے پھر احادیث شریف میں آیا کہ انسان جو وصیت کرے وہ ایسی پارشل نہ ہو کہ وارثوں کا حق مارا جائے، 1/3 سے زیادہ نہ کرے۔ اور وارثوں کے تعلق سے جو وارث ہو رہے ہیں اولاد کے، ان کے لیے کوئی وصیت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی سرے سے۔
اس لیے نہیں ہوتی کہ آیت شروع ہوتی یوسیکم اللہ فی اولادکم، رشتہ داروں کے تعلق سے، ان کے حصوں کے تعلق سے خود اللہ جب وصیت کر رہے ہیں تو مجھے وصیت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹے کو کتنا، کہ بیٹی کو کتنا، کہ چھوٹے بیٹے کو کتنا، کہ بڑے بیٹے کو کتنا، یہ سب سوال میرے میں حق کے باہر ہے، میں اس میں کچھ نہیں بول سکتا۔ ہاں میں وہاں بولوں گا کوئی خیر کے کام ہو، کسی بیوہ کی میں مدد کر رہا ہوں، کسی کو معلوم نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ کنٹینیو رہے، اس لیے کہ مال کافی چھوڑے جا رہا ہوں الحمدللہ، تو وہ ہوتے رہے۔ کسی کو کمٹمنٹ ہے، کوئی نیک کام کرنے کا کمٹمنٹ ہے، میرے کوئی ڈاکومنٹ اس کا بنا نہیں ہے، صرف میں نے زبان دی۔ زبان سب سے زیادہ اہم ہوا کرتی ہے اس پورے سسٹم میں، اسی زبان سے تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور اگر اس پہ ہم صحیح عمل کر جائیں اس کلمے پر تو اس کے بدلے اللہ ہم کو جنت دیں گے۔ زبان کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارا ماحول بدلا ہوا ہے، ہم ڈاکومنٹس کو دیکھتے ہیں، ڈاکومنٹ سے زیادہ اہم چیز ایک مومن کی زبان ہوا کرتی ہے۔ زبانوں سے ہم پھرنے لگ گئے ہیں، یہ بھی سب ہٹانا پڑے گا اپنی لائف سے، اس لیے کہ پرسنلی آدمی خود پھر جوابدار ہوگا۔ آج ہم کتاب اللہ کے ذریعے چوکنے ہو جائیں اور ایسی ایسی چیزیں لے کر آخرت میں جا کر نہ کھڑے ہوں کہ ہم کو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ ضرورت ہے کہ جو وصیت اس نے کی، نیک کام، فلاحی کام، وہ ہوتے رہیں، ان کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ جو اس کے جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے اس کے لیے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر دوسری بات، انسان زندگی میں اپنے اس کو جو اللہ نے مال کا ٹرسٹی بنایا ہے، جس کو چاہے جو دے، اس سے کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ہی اس کی موت ہوئی ایسے ہی وہ مال اب اللہ کا ہو گیا، اب یہ اس کو ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ کچھ جو خیر کے کام ہوں، وہاں سورۃ البقرہ میں لفظ خیر آیا ہے، مال نہیں آیا، خیر کے کام وہ جاری رکھنا چاہتا ہو وہ وصیت کر دے۔ اور کوئی چیز ایسی ہو جس کے ڈاکومنٹیشن نہ ہو وہ اس کے گواہ بنا دے، وہ گواہوں کو پورا وہاں لا ہے، وہ دیکھ لیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اگر اس کی ضرورت پیش ہو۔ اور جو فرائض اللہ نے ہم پر عائد کیے ہیں وہ فرض کیا جائے۔ ایک حدیث شریف بھی اس تعلق سے ہے کہ مومن پر 3 دن ایسے نہیں گزرنا چاہیے کہ اس نے وصیت نہ کی ہو۔ کیا پتہ کب انتقال ہو جائے، کسی کا قرض رہ جائے، وہ کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، اس سامنے والا چپ رہ گیا، آخرت میں کیس نہ کھل جائے، فائل نہ کھل جائے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ جو لا ہیں، بیٹی کو کتنا، بیٹے کو کتنا، اولاد نہ ہو تو والدین کو کتنا، والدین بھی نہ ہو تو پھر کس کو کتنا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے سسٹم کو اور اس آیت کو اور اس تقسیم کو بتایا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یہ تمہاری پہلی نسل، پچھلی نسل اور تمہاری آئندہ نسل، اس میں تم کو نہیں معلوم کہ اللہ نے کس سے تم کو کیا نفع دیا ہے اور کون تمہارے نفع میں زیادہ قریب رہا، کس طرح اللہ نے تم کو پروان چڑھایا اور زندگی گزارنے کا موقع دیا، تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا ہے اور میں بتا رہا ہوں، اور میں نے ہی تم کو اس خاندان میں پیدا کیا، میں نے ہی تجویز کیا تمہارے والدین اور تمہارے رشتہ دار، جس میں تم کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ تم اس کو کم زیادہ کر سکتے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح ان رشتہ داروں میں تمہارا مال جو اب میرا ہو گیا واپس میں تمہارے رشتہ داروں میں تقسیم کروں، اور اس طرح وہ تقسیم ہونی چاہیے جس کی ذمہ داری وہ وارثوں پہ آ رہی ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں دوسری اور بھی بات فرمائی گئی کہ جب یہ ترکے کی تقسیم ہو اور دور قریب کے رشتہ دار آئے ہوں، اس وقت بھی خیال رکھا جائے کہ ان رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوائے ہیں، ان کو بھی دیا جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اسی کی اولاد بانٹ کر اپنا خوش ہو جائے، جب چیز بٹ رہی ہے لوگوں کو پتہ بھی ہے، اس وقت سب کا خیال رکھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ قرآن شریف کی نصیحت ہے، یہ سارا معلوم ہم کو ہونا چاہیے کہ اگر اس کو اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو مدر کو تہائی۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر میت کو ہو بھائی بہن تو والدہ کو، اس کی والدہ کو چھٹا حصہ، پھر کنڈیشن وہی رہے گی، ہر وقت ایک ہی کنڈیشن آئے گی، من بعد وصیت یوصی بها او دین، وصیت وہ پہلے، اور قرض کی لمٹ نہیں بتائی
حدیث شریف میں وصیت کی لمٹ بتا دی، قرض میں ہی پورا مال صاف ہو جائے۔ تو خوش ہونا چاہیے انہوں نے جو اس کے وارث ہیں کہ وہ بیچارے کا تو قرض بھی ادا ہوا، اور سیم قرض مرتے سے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر ڈالا تھا ذمہ داری، وہ بھی اللہ نے ہم سے ادا کرا دی۔ دنیا کا آنی اور جانی ہے، اور یہ پیسہ سب کہتے ہیں ہاتھ کا میل ہے۔ مجھے کوئی آدمی، کوئی ایسا مہاتما، کوئی بڑا آدمی، کوئی مذہبی رہنما ایسا نہیں ملا جو پیسے کے تعلق سے یہ بات نہ کرے، لیکن خوبی کی بات ہے کہ سب کا چکر بھی وہی چلتے رہتا ہے۔ پیسے کے تعلق سے سب باتیں کریں گے، دنیا فانی ہے سب کہیں گے، اور دھن ہاتھ کا میل ہے سب کہیں گے، اور چکر سارا دھن کا چلا رہتا ہے، اسی نام سے چلا رہتا ہے۔ اوکے، کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ چکر چلانے کے کام نہیں ہے، ہمارا تو دل کو ادھیڑ کے رکھ دیں گے ہمارے رب۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، حساب تو سینے میں چھپائے چھپائے دل سے، جس میں نیت ہوا کرتی، اس سے پوچھیں گے کہ اپروچ کیا تھی۔ آباؤکم او ابناؤکم، تمہارے باپ دادا اور تمہارے چلڈرن، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں پتا کہ نفع میں تم سے کون زیادہ قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حصے فرض ہیں۔ ادھر ادھر بھاگ کر، ادھر ادھر مسائل کے کاغذ لکھ کر، اور ادھر ادھر سے جواب حاصل کر کے اس میں سے اپنے لیے راستہ بنانا، یہ سمجھ سے باہر کی چیز ہے۔ یہ تو قرآن شریف اور حدیث شریف کا مذاق اڑانا ہے۔ فرمایا کہ فریضۃ من اللہ، اللہ نے فرض کر دیا، بے شک اللہ ہے علم والا اور حکمت والا۔ تہائی کیسے نکالنا، چھٹا کیسے نکالنا، آٹھواں کیسے نکالنا ہے، بڑا آسان ہے۔ اس وقت یہاں ہم اس کو بتا بھی نہیں سکیں گے، اس کے لیے کچھ بلیک بورڈ وغیرہ کی ضرورت ہوگی، لیکن بیسٹ چیز ہے کہ کسی بھی عالم سے، آپ جس مسلک کے ہوں اس عالم سے آپ بھیج دیجئے۔ اس لیے کہ ایک بات اچھی طرح خیال رکھنی چاہیے ہمیں کہ ہر کیس جدا ہوتا ہے، ہر انسان کا کیس جدا ہوگا، کئی قسم کے کیس ہوں گے۔ ایک کیس ایسا کہ نہ والدین میں کوئی حیات ہے، نہ اولاد اس کو کوئی ہوئی، یا ہوئی ہو تو وہ پہلے انتقال کر گئی ہو، کوئی نہ ہو اس کو، بیوی وغیرہ بھی انتقال کر گئی ہو، تو کیا ہو، ہر کیس الگ ہوگا، کتنے بھائی، کتنی بہن، کتنی بیویاں، والدین میں کون حیات ہے، کون پہلے جا چکا ہے، یہ سارے کیسز آئیں گے۔ ہر جگہ، ہر وقت، ہر جواب ایک دوسرے سے علیحدہ ہوگا۔ جس مسلک کے آپ ہیں اس مسلک کے عالم سے پوچھ لیجئے کہ بھئی ایک صاحب یا صاحبہ کا انتقال ہو گیا، ان کو اتنے اولاد ہے، بیٹے بیٹی، والدین کتنے ہیں، اسپاؤس، انشاءاللہ وہی جواب آئے گا، ان آیتوں کے تحت ہی آئے گا۔ انہوں نے بڑی محنت کر کے رکھی ہے، جو چیز وہاں پوچھنی چاہیے وہ نہیں پوچھی جاتی، وہاں جا کے کھڑکی تلاش کی جاتی ہے کہ میرا حق کہیں سے اور زیادہ لے لوں۔ چیزوں کا استعمال صحیح طریقے سے کریں، ہم عالموں کو استعمال بھی صحیح طریقے سے کریں، تو انشاءاللہ ہماری آخرت کی سیف سائڈ ہو سکتی ہے۔ آج کی بات یہیں پوری کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے بولنے بتانے میں کوئی زیادتی ہوئی ہوگی تو، اور اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہمیشہ ہماری جاری رہنی چاہیے۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله على النبي الكريم۔